بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خواہران مکرم، میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ان قابل احترام بہنوں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی قرآن مجید کی نشر و اشاعت سے عبارت ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیمتی لمحات کتاب الہی کے فروغ اور اس کے تعلیم و تعلم میں بسر کیے ہیں۔ حدیث نبوی کی روح سے آپ اس معاشرے کا کریم اور اس معاشرے کا بہترین حصہ ہیں، اس لیے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا ہو اور قرآن مجید کو سکھایا ہو۔ آپ نے قرآن مجید سیکھا بھی اور قرآن مجید کو سکھانے کا فریضہ بھی انجام دے رہی ہیں، اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ اس معاشرے کا بہترین حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے ان لمحات کو بابرکت فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی درجات عطا فرمائے اور ان تمام کوششوں کو نتیجہ خیز اور بابرکت بنائے جس کی اس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ درس قرآن بالخصوص خواتین اسلام کی طرف سے اسلامی تاریخ کی اتنی ہی قدیم روایت ہے جتنی روایت خود اسلام کی ہے۔ اسلام کی تاریخ اور معلمات قرآن کی تاریخ، مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جن کے قرآن پڑھانے سے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو نمی دانی کے سوز قرت تو، اے خاتون اسلام تو یہ بات نہیں جانتی کہ تیری قرات قرآن کے سوز نے دیگر کر تقدیر عمر را، عمر فاروق کی تقدیر کو بدل دیا اور ان کو عمر بن خطاب سے امیر المومنین، فاروق اعظم اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنایا۔ اس لیے اگر آپ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ تدریس قرآن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں کہ آپ اس سنت پر عمل پیرا ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی سنت تھی، اور آپ اسی طرح سے اپنے سوز قرات سے بڑے بڑے لوگوں کی تقدیر کو دگرگوں کریں گی جیسا کہ عمر فاروق کی بہن نے اپنے جلیل القدر بھائی کی تقدیر کو دگرگوں کیا تھا، تو آپ کے اندر ایک ایسا روحانی جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی کوششوں کو چار چاند لگا دے گا۔ خواتین مکرم، جہاد اسلام کا ایک بنیادی ستون، اسلام کا ذروۃ سنام ہے، جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جس کے ستون بھی ہیں، جس میں اور بہت سی تفصیلات بھی ہیں، لیکن اس عمارت کی سب سے بڑی بلندی یا اس عمارت کا سب سے اونچا کنگرہ جہاد ہے، جس کو ضرورت سنام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد علمی انداز کا بھی ہوتا ہے، اور علمی جہاد کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف یعنی کفار و مشرکین کے خلاف قرآن مجید کے ذریعے جہاد کریں، اور اس جہاد کو پھر جہاد کبیر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد کیا جائے گا وہ نہ صرف نص قرآنی کی روح سے جہاد ہوگا بلکہ وہ جہاد کبیر کہلائے گا، اس لیے کہ یہ وہ جہاد ہے جس کے نتیجے میں ایک پوری نسل تیار ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کی ایک مضبوط علمی، فکری اور اخلاقی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے جسم نہیں بلکہ لوگوں کے دل اور لوگوں کی روحیں مفتوح ہوتی ہیں۔ تلوار کے جہاد سے لوگوں کی گردنوں کو فتح کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد کیا جائے گا اس سے لوگوں کے دل، لوگوں کی روحیں اور لوگوں کے قلب و دماغ متاثر ہوں گے، اس لیے بجا طور پر یہ جہاد کبیر کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ خواتین مکرم، جب ہم تدریس قرآن مجید کا ایک منہاجی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تدریس کے آج کل کون کون سے طریقے رائج ہیں۔
ان طریقوں میں کیا کیا مقاصد کار فرما ہیں، اور ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں، آپ کے پیش نظر جو مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے تدریس قرآن کے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے۔ منہاج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے یا کسی بڑے عمل کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ منہاج کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ منہاج سے مراد یہی ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو طریقہ کار یا اسلوب اپنایا جائے وہ کیا ہو، اس کے تقاضے کیا ہو، اور اس کی تفصیلات کو کیسے مرتب اور مدون کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کس لیے کیا جائے اور قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ ایک غیر مسلم آپ سے پوچھ سکتا ہے، ایک ایسا مسلمان جس کو قرآن مجید کے مطالعے کا موقع نہیں ملا، وہ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آخر قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے، کیوں اس کے لیے خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئیں، کیوں اس کے لیے لوگ اپنے مشاغل اور مصروفیات کو ترجیح دیں، کیوں اس کے لیے اپنے وقت اور وسائل اور مال و دولت کی قربانی دیں۔ اس کا کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اس لیے پہلے قدم کے طور پر یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت سے کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایک غیر مسلم سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو وہ کیوں کرے۔ جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعے کا تعلق ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک غیر مسلم بھی، ایک انصاف پسند غیر مسلم بھی اگر قرآن مجید پر نظر ڈالے گا، قرآن مجید کی تاریخ، قرآن مجید کے اثرات کا مطالعہ کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے ڈالا ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مشہور اور محترم دانشور اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے مؤسس جناب اے کے بروہی مرحوم تھے، ان کی ایک انگریزی کتاب ہے The Impact of the Quran on Human History۔ آپ میں سے جس کو دلچسپی ہو میں مشورہ دوں گا کہ ایک چھوٹی سی کتاب جو دراصل ایک لیکچر ہے، کتابی شکل میں شائع ہوا تھا، اس کا ضرور مطالعہ کریں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فی نفسی ہی قرآن مجید نے انسانی تاریخ پر کیا اثرات ڈالے ہیں، اور وہ کیا دین اور کیا عطا ہے جو قرآن مجید کے ذریعے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی۔ اس وقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف قرآن مجید کی دین ہے، قرآن مجید کی مرہون منت ہے، جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ چند مثالیں دینے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی کسی حد تک دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر ما فوق الفطرت قسم کے اثرات اور قوتیں رکھتی ہے۔ یہ غلط فہمی انسانوں میں پیدا ہو گئی، لہذا ہر وہ قوت جو کوئی ما فوق الفطرت حیثیت رکھتی ہے، کوئی سپر نیچرل حیثیت رکھتی ہے، وہ اس کی مستحق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی تقدیس کی جائے، اور وہ احترام اور تقدیس بڑھتے بڑھتے عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کی پوجا کی جانے لگتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک ایسی قوم بستی ہے جس نے کروڑوں مخلوقات کو دیکھا کہ اس سے انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے، اور ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ کوئی دریا ہے جس کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کوئی جانور ہے جس کے دودھ اور غذا سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کوئی درخت ہے جس کے پھل سے لوگ متمتع ہو رہے ہیں، کوئی اور کائنات کی قوت ہے جس کے اثرات یا مضرات سے دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ ان سب کو ایک ایک کر کے تقدیس کے مقام پر فائز کر دیا گیا اور ان کو انسانوں کا دیوتا تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے انسانیت کی تاریخ میں، نہ صرف مذہبی بلکہ ہر قسم کی کتابوں میں وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسانوں کو یہ بتایا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، کہ جو بھی اس کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان نظر آتا ہے، وہ اجرام فلکی ہو، وہ آفتاب و ماہتاب ہو، وہ گرجتے بادل اور
چمکتے ستارے ہوں، وہ دہلتے دریا اور گہرے سمندر ہوں، وہ خطرناک جانور اور دوسری مخلوقات ہوں، یہ سب کے سب انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس آیت کا سابقہ غلط فہمی سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت اگر غور کریں تو سابقہ غلط فہمی کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ جب آپ یہ یقین کر لیں کہ کوئی چیز آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بطور دوا کے، بطور غذا کے، بطور علاج کے، بطور استعمال کی چیز کے، بطور زینت کے کسی طرح سے آپ کے کام آ سکتی ہے، تو پھر آپ اس پہ تحقیق شروع کریں گے، پھر آپ اس کو ڈائسیکٹ بھی کریں گے، اس کے ٹکڑے بھی کریں گے، اس کے حصے بخرے الگ الگ کریں گے اور لیبارٹری میں رکھ کے اس کی تحقیق کریں گے۔ تقدیس کے ساتھ تحقیق نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ تحقیق ہو سکتی ہے تسخیر کے ساتھ، جس چیز کو مسخر کرنے کا آپ میں جذبہ پیدا ہو، آپ کو یقین ہو کہ آپ اسے مسخر کر سکتی ہیں، تو وہ آپ کی تحقیق کا موضوع بنے گا۔ جس چیز کے ساتھ تقدس اور احترام وابستہ ہو، جس کے گرد تکریم کا حالہ چھایا ہوا ہو، اس پہ تحقیق نہیں ہوتی۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ میں سے بعض کا تعلق میڈیکل سائنس کے شعبے سے بھی ہے۔ میڈیکل سائنس میں مختلف مردہ لاشوں کی ڈائسیکشن ہوتی ہے اور طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے، لیکن کوئی میڈیکل کا طالب اپنے باپ کی میت کو ڈائسیکشن کے طور پہ استعمال نہیں کرے گا۔ کوئی خاتون میڈیکل کی طالبہ اپنی ماں کی میت کو استعمال نہیں کرے گی، اور اگر کسی سے کہے تو جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، قتل و غارت تک نوبت آ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ جو احترام اور تقدس وابستہ ہے، وہ اس تحقیق کے راستے میں رکاوٹ ہے جس تحقیق کے لیے تقدس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید نے جب یہ اعلان کر دیا کہ کائنات میں کسی چیز پر کوئی تقدس کا حالہ موجود نہیں ہے، اگر تقدس کی مستحق کوئی ذات ہے اللہ کے علاوہ تو انسان ہے، جس کا درجہ انسان کے پاس اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے، اس کو تو تقدس حاصل ہو سکتا ہے، باقی کسی چیز کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر چیز تحقیق کا موضوع بنی، پہاڑ بھی اور سیارے بھی اور آفتاب بھی اور مہتاب بھی، دریا بھی اور درخت بھی اور جانور بھی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ نزول قرآن سے پہلے کائنات کے حقائق سے انسان کی واقفیت کا کیا حال تھا، اور نزول قرآن کے بعد کائنات کے حقائق سے انسان کی واقفیت کا کیا حال ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی دین خالص تحقیق اور علم اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں کیا ہے۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال اس ایک مثال پہ اکتفا کریں جس سے اندازہ ہوگا کہ ایک غیر مسلم اگر انصاف پسندی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہے کہ قرآن مجید کے اثرات انسانیت پر کیا ہے، تو اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مذہبی زندگی بعض خاص طبقات کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں مذہبی زندگی کی اجارہ داری ایک متعین فرد یا طبقے کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بت خانے کا پنڈت یا پروہت ہو، یا کسی گرجا کا پادری ہو، یا کوئی اور ربی ہو، وہ مذہبی زندگی کا اجارہ دار ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں ہر جگہ رواج تھا، یہ غلط فہمی ہر جگہ پائی جاتی تھی، اور آج بھی بہت سی جگہ پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے اعلان کیا کہ ادعونی استجب لکم۔ ہر انسان جب دل کی گہرائیوں میں دعا کرتا ہے تو براہ راست روشنی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ اللہ تک اس کی دعا پہنچتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بظاہر یہ دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن اس کی اہمیت پر جتنا غور کریں کہ کائنات میں ان دو آیتوں نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے، تو غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انقلاب کی عظمت کیا ہے۔ نقش قرآن تا دری عالم نشست، جب اس دنیا میں قرآن کا نقش قائم ہوا، نقش ہے کاہن و پاپا شکست، تو اس نے کاہن اور پاپاؤں کے نقش کو مٹا کے رکھ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ غیر مسلم قوتیں جو نئے مذہبی نظریات اور تصورات سے آشنا ہوئی، وہ نزول قرآن مجید کے بعد کے واقعات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم کو بھی اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور
غیر مسلم کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے دنیا کو ایک نئے انقلاب، نئے تمدن، نئی تہذیب، نئے قانون، نئے عقیدے، نئی ثقافت اور پوری انسانی زندگی کے ایک نئی چلن اور ایک نئی روش سے متعارف کرایا ہے. اگر اس روش اور اس چلن کو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. مسلمان کو مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ مسلمان کو مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ہی مسلمانوں کی زندگی کی بنیادی اساس ہے. امت مسلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، ملت اسلامیہ جس کے لیے کبھی کبھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کی اساس صرف قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی اساس ملت مسلمہ کی نہیں. قرآن مجید ہمارے پاس دو شکلوں میں آیا ہے، قرآن ناطق اور قرآن صامت. قرآن صامت تو یہ کتاب ہے جو از خود نہیں بولتی لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے. قرآن ناطق وہ ذات گرامی جس نے اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا اور جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور کردار اور اخلاق گرامی بعینہ قرآن مجید تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے جی پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق اور کردار وہی تھا جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید قرآن صامت ہے اور آپ قرآن ناطق ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے دور آئے ہیں جو اس اعتبار سے بڑے دردناک اور افسوسناک تھے کہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا وہ تعلق قائم نہ رہا جو ہونا چاہیے. اس کی پیشن گوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یاد کرو اس وقت کو جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا کوئی خاص پیمانہ یا معیار ہوتا ہے اور وہ ابھی سامنے نہیں آیا، یہ شاید درست نہیں ہوگا. قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہو جائے، قرآن مجید کے متن کو لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا چھوڑ دیں، قرآن مجید پر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو نظام کی بنیاد کے طور پر تسلیم کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو قانون اور پالیسی کا اولین اور برترین ماخذ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید روئے زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا. اس پر کل یا پرسوں کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو صحابہ کرام نے کس طرح محفوظ رکھا اور کس طرح عام کیا. لیکن صحابہ کرام نے جو نسل تیار کی، تابعین کی، اور پھر تابعین نے جو نسل تبع تابعین کی تیار کی، انہوں نے مسلمانوں کے مزاج، مسلمانوں کے رگ و پے، مسلم معاشرے کی بنیادوں میں قرآن مجید کو اس طرح رچا بسا دیا کہ پورا معاشرہ جو شخص اس میں داخل ہوتا گیا وہ قرآن مجید کے رنگ میں رنگتا چلا گیا. نہ صرف قرآن مجید کے رنگ میں رنگتا چلا گیا بلکہ ایک پوری نسل چین سے لے کر مراکش تک اور سائبیریا کی حدود سے لے کر سوڈان کے جنوب تک ایسی پیدا ہو گئی جس کے سوچنے سمجھنے کا انداز قرآن مجید کے مطابق، جس کی فکر اور عقیدہ قرآن کے مطابق، جس کا طرز عمل اور رویہ قرآن کے مطابق، اور جس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو قرآن مجید سے ہم آہنگ تھا. وہاں ہر گھر قرآن کی درسگاہ، وہاں ہر مسجد قرآن مجید کی یونیورسٹی تھی، وہاں ہر جگہ قرآن مجید کے بارے میں تفصیلات، کتب، تفسیر اور بقیہ تحریریں موجود تھیں. اگر اس اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر انہوں نے علوم و فنون کو کس قدر عام کیا تو عجیب و غریب نمونے سامنے آتے. جب ابن بطوطہ نے دنیا کا دورہ کیا اور وہ دورہ کرتے ہوئے دہلی پہنچا تو دہلی شہر میں اس وقت اس نے دیکھا کہ 1000 مدرسے تھے
جہاں قرآن مجید اور دینیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ تو ابن بطوطہ کے زمانے کی بات ہے جو آج سے کم بیش 800-900 سال پہلے تھا۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے جب انگریز شروع میں اس علاقے میں آئے تو ٹھٹا جیسے شہر میں جو مرکز حکومت سے دور، ثقافت کے مراکز سے بعید اور معاشی اعتبار سے نسبتاً ایک پسماندہ علاقہ تھا، وہاں خود انگریز سیاحوں نے بیان کیا کہ 300 مدرسے ٹھٹا میں موجود تھے۔ یہ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و پے میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کے معیار سے عبارت تھی۔ لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ مسلمانوں کے ادارے ایک ایک کر کے کمزور پڑے، مسلمانوں کا تمدن کمزور ہوا، مسلمانوں کے تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑا، اور ایک نسل ایسی سامنے آ گئی جو قرآن مجید سے اسی طرح نامانوس اور ناواقف تھی جیسے کوئی غیر مسلم ناواقف ہوتا ہے۔ آپ نے غالباً 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں کہیں دور نہیں، دہلی جو مسلم حکومت کا 1000 سال مرکز رہا، اس کے قریب کے علاقوں میں کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہاں ایک پوری نسل ایسی بستی تھی جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ رکھتی تھی کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کا دعویٰ ہونے کے علاوہ ان میں کوئی چیز اسلام سے متعلق نہیں تھی۔ ایک بزرگ کو زمانے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہے۔ نماز پڑھتے ہو کہ نماز تو کبھی نہیں پڑھی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نام میں ایک لفظ عربی اور ایک لفظ ہندوانہ، جیسے مثلا محمد سنگھ یا اس طرح کا لفظ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی قرآن پاک پڑھا ہے؟ کہ نہیں پڑھا تو نہیں، لیکن ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا لا کے دکھاؤ۔ تو قرآن مجید کا نسخہ لا کے جب پیش کیا تو گوبر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہندو گوبر کو مقدس مانتے ہیں، گائے کے فضلے کو تقدس کا مرکز سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس مقدس فضلے سے آلودہ کر دیا جائے۔ یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کا قرآن مجید سے تعلق اس درجے پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑتا جا رہا ہے، تو اس زمانے کے اہل علم نے عامت الناس کو قرآن مجید سے مانوس اور متعارف کرانے کے لیے اس طرح کے عوامی درسوں کا انتظام کیا، جس طرح کے عوامی درس دینے کا شرف آپ میں سے اکثر کو حاصل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ بر صغیر کی تاریخ میں پہلا عوامی درس حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جو تقریباً 50 سال دہلی میں درس قرآن دیتے رہے۔ ان کی تفسیر عزیزی شاید آپ نے دیکھی ہو، نامکمل تفسیر ہے، شروع میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے تقریباً آدھے تک ہے، وعلی الذین یطیقونہ تک پہنچتی ہے سورہ بقرہ میں، اور پھر 29 اور 30ویں پارے کی تفسیر ہے، یہ ملتی ہے، باقی ملتی نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بر صغیر میں درس قرآن شروع کیا، لیکن شاہ عبد العزیز کے بعد فوراً 1857 کا ہنگامہ شروع ہو گیا، انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے، مسلمانوں کے سارے ادارے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، اور یہ درس جو شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنی نوعیت کے منفرد انداز میں شروع کیا تھا بر صغیر میں جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد کم و بیش 50 سال یا 60 سال کا عرصہ گزرا کہ قرآن سے تعلق کی وہ کیفیت پھر ختم ہو گئی بر صغیر میں۔ پھر ہمارے موجودہ پاکستان میں 20ویں صدی کے اوائل میں بعض بزرگوں نے اس کو شروع کیا، جن میں بڑا نمایاں نام مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کے شاگرد مولانا احمد علی لاہوری، آپ نے نام سنا ہوگا۔ مولانا احمد علی لاہوری نے لاہور میں سب سے پہلے 1920-25 کے لگ بھگ یہ شروع کیا، اور تقریباً 65-70 سال وہ لاہور میں یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کے چپے چپے میں درس قرآن کی محفلیں جاری ہیں، اور مختلف سطحوں اور مختلف انداز سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص قرآن مجید کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے بعض روایتی علماء کرام کو اس درس قرآن کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، وہ وقتاً فوقتاً تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ان تحفظات کے اظہار میں انداز بیان سخت بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے متاثر نہ ہوں، اپنا کام جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جو تحفظات کسی کو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ درخت اپنے ثمر سے پہچانا جاتا ہے
اپنے نام سے اور شکل سے نہیں پہچانا جاتا. جب آپ کی اس مبارک کاوش کے بابرکت ثمرات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو وہ تحفظات ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے. جب ہم درس قرآن کے اسلوب اور منہاج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں رہنی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کے درس کے مقاصد کیا ہے، یعنی آپ اگر قرآن پاک کا درس دیں تو کیوں دیں. پھر ایک مرتبہ مقصد تعین ہو جائے تو پھر یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے مخاطبین کون ہیں. مخاطب کا تعین یہ بڑی بنیادی اور اہم بات ہے. جب تک آپ کی کسی تحریر یا تقریر کا مخاطب متعین نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے کوئی معیار مقرر کرنا اور اس معیار کو برقرار رکھنا بڑا دشوار ہوگا، ناممکن ہوگا. جتنا اونچا معیار مخاطب کا ہوگا اتنا اونچا معیار آپ کی علمی کاوش کا ہوگا. قرآن مجید کا مخاطب کون ہے؟ مخاطب اولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور نے سماعت فرمایا، پہلے مخاطب علی قلبک نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ آپ کے قلب مبارک پر جبریل امین لے کے نازل ہوئے. تو قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جو درجہ ہے، جو شان اور مقام ہے، وہی قرآن مجید کی شان اور مقام ہے. آپ نے شاید پڑھی ہو مثنوی مولانا روم، نہیں پڑھی ہوگی تو نام تو سنا ہوگا. مثنوی مولانا روم ایک زمانے میں دنیا اسلام کی ادبیات میں شاید سب سے مقبول کتاب تھی. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتابیں انتہائی مقبولیت کی معراج پر فائز ہوئیں ان میں سے ایک مثنوی مولانا روم بھی تھی، جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ حد قرآن در زبان پہلوی، کہ قرآن مجید کے مضامین کو پہلوی یعنی فارسی زبان میں اس نے بیان کیا ہے. مثنوی مولانا روم جب مولانا لکھ رہے تھے تو ان کے مخاطبین ان کے دو عظیم الشان شاگرد اور دوست تھے، ایک حسام الدین چلپی اور ایک ضیاء الدین. ضیاء الدین اور حسام الدین چلپی سے خطاب کر کے انہوں نے پوری مثنوی لکھی اور پھر پوری مثنوی میں وہ معیار برقرار رہا جو ان کے ان دو مخاطبین کا رہا. اس لیے درس قرآن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے مخاطبین کون ہیں اور ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. بعض اوقات درس قرآن کا مخاطب ایک عام تعلیم یافتہ شہری، ایک عام شہری جو عام تعلیم رکھتا ہے وہ درس قرآن کا مخاطب ہے، اس کے تقاضے اور. اگر درس قرآن کا شہری اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں، اس کا معیار بھی اور ہوگا. اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو کوئی فنی تعلیم رکھتے ہیں، متخصص ہیں کسی فن کے، ایک قانون کا متخصص ہے، فلسفے کا متخصص ہے، اس کے تقاضے اور ہوں گے. اگر کوئی قرآن مجید کے متخصصین درس نظامی کے طلبہ مثلا یا علماء کرام اگر درس قرآن کے مخاطب ہیں تو اس کے تقاضے اور ہوں گے. اس لیے یہ پہلے تعین کر لینا چاہیے کہ جب ہم درس قرآن کی بات کریں اور اس کے بارے میں کسی منہاج کا تعین کریں تو ہمارے مخاطبین کون لوگ ہوں گے. اگر وہ عام تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو اس کا پیمانہ اور معیار اور ہوگا. اگر وہ اچھے تعلیم یافتہ اونچے تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو اس کا پیمانہ اور ہوگا، متخصصین کے لیے اور ہوگا، اسلامی علوم کے طلباء کے لیے اور ہوگا اور اسلامی علوم کے متخصصین کے لیے اور ہوگا. پھر جس طرح کا پیمانہ ہوگا اسی طرح سے اس کے لیے تیاری بھی کرنی پڑے گی. یہ سمجھنا کہ قرآن مجید ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے، ایک تفسیر ایک مرتبہ پڑھ لی جائے یا سن لی جائے، کسی کورس میں ایک مرتبہ ہمیں شرکت کا موقع مل جائے تو اب یہ جو علم کا کوانٹم ہے، جو رسید علمی ہے، یہ مکمل طور پر حاصل ہو گئی. اب اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں. تو یہ فہم کی کمزوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر قرآن کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، وقل رب زدنی علما، میرے علم میں مسلسل اضافہ فرما. علم میں زیادتی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمائی. گویا ہمیں اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت قرآن مجید کے علم کی اس سطح تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو پھر مزید علم کے حصول کی ضرورت نہ رہے. قرآن مجید کی حکمت، قرآن مجید کے عجائب و غرائب جیسے ہم کل دیکھیں گے بھی لامتناہی ہیں اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کی نشانیاں
پوری کائنات میں، آفاق میں، وفی انفسہم، اور انسانوں کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جائے گا، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے بات واضح ہو جائے گی، انہ الحق، کہ یہی کتاب حق ہے۔ اب یہ جو نئی نئی نشانیاں اور نئے نئے رموز اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کھولتا جائے گا، ان سے واقفیت اور ان کا مطالعہ ناگزیر، اس لیے کہ ہر آنے والا دن نئے سوالات لے کے آتا ہے۔ آپ کا ہر آنے والا شاگرد نئی الجھنیں اور اعتراضات لے کے آئے گا۔ ہر آنے والے ماحول میں قرآن پاک کے بارے میں نئے شبہات لوگ پیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر ہوں۔ ان سب کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے، ان سب کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ لیکن جب تک اس مسئلے کو، اس رہنمائی کو جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس سوال سے ریلیٹ نہیں کیا جائے گا، اس سوال سے اس کو وابستہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ جواب ہمارے سامنے اس طرح منقع اور متشکل نہیں ہوگا کہ وہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکیں۔ قرآن مجید کا یہ کام کہ بقول اقبال کے کہ بآیاتش آساں بمیری، یہ قرآن مجید کو درجے سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ یقیناً انسان اگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، لیکن قرآن مجید کا صرف یہ مقصد ہو کہ بآیات قرآن آساں بمیری، کہ یاسین ہے وہ آساں بمیری، یہ قرآن مجید کے مقام کے خلاف ہے۔ اس لیے مخاطبین کی مختلف سطحوں اور لیولز کے لحاظ سے درس قرآن کے مقاصد اور درس قرآن کا منہاج مقرر کیا جائے گا، لیکن کچھ ایسے مقاصد ہیں جو عمومی انداز کے ہیں، اور جو عمومی انداز کے مقاصد ہیں یہ وہی مقاصد ہیں جو خود قرآن پاک کے مقاصد ہیں۔ اس کو ہم 3 الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ 3 الفاظ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جن کی ایک کتاب مشہور و معروف ہے، اور آپ میں سے جن بہنوں کو عربی زبان آتی ہے، یہ 3 الفاظ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جن کی ایک کتاب مشہور و معروف ہے، اور آپ میں سے جن بہنوں کو عربی زبان آتی ہے، میرا مشورہ ہوگا کہ عربی زبان میں اس کتاب کو پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ مستقل حفظ جان بنا لیں اور وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کیا کریں۔ الفوز الکبیر فی علم التفسیر، اردو ترجمہ بھی ہے، جو عربی نہیں جانتی وہ اردو میں پڑھیں۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی یہ ہے، نمبر 1 تہذیب النفوس البشریہ، کہ انسانوں کے نفوس کی اندر سے تہذیب ہو، تزکیہ نفس، کہ انسان اندر سے ایسے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو جائے کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو اللہ رب العزت نے ان پر عائد کی۔ دوسری چیز شاہ صاحب نے بیان کی ہے دمغ العقائد الباطلہ، کہ وہ تمام باطل عقائد جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اور غیر مسلموں کے ذہنوں میں بھی، ان کی دلائل سے تردید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے مخاطب کے ذہن میں ہوتا ہے، کلبلا رہا ہوتا ہے، لیکن اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سوال کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ وہ پیش نہیں کرے گا، آپ اس کی تردید نہیں کریں گی، اور وہ سوال، وہ الجھن اس کے ذہن میں رہے گی۔ اس لیے پہلے سے اس کا احساس کہ مخاطب کے ذہن میں کیا کیا شبہات پیدا ہو سکتے ہیں وہ اگر معلوم ہو درس دینے والے کو، اور اپنے درس میں وہ اعتراض کا تذکرہ کیے بغیر، یہ کہے بغیر کہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہے، آپ از خود اس کا جواب دیں تاکہ وہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس لیے وہ سارے عقائد باطلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجید کی روح سے غلط عقیدہ ہے، ایک خیال غلط خیال ہے، ایک تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا غلط تصور ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی عصبیت پیدا ہو گئی، کوئی اصرار پیدا ہو گیا، کوئی اس کا پس منظر ہے کسی خاص تصور یا نظریے کا، اگر آپ نام لے کے تردید کریں کہ فلاں شخص یا فلاں گروہ کے لوگوں یہ تصور غلط ہے، تو اس سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، ایک تعصب پیدا ہوتا ہے جو انسان کا نفس نئے نئے انداز میں اس کے سامنے لے آتا ہے۔ اس لیے اس اعتراض کا ذکر کیے بغیر اگر آپ جواب دیں تو وہ تعصب کی دیوار سامنے نہیں آتی۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے اکثر و بیشتر سوال کا ذکر کیے بغیر، اعتراض کو دہرائے بغیر اس طرح سے جواب دے دیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں خود بخود اس کا جواب آ جاتا ہے۔
اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر، لیکن مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم پہ کوئی تھکن تاری نہیں۔ اب یہ یہودیوں کے غلط عقیدے کی تردید، یہودی یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن فلاں چیز بنائی، فلاں بنائی، بائبل کے شروع میں لکھی ہوئی تفصیل، اور 7ویں دن وہ نعوذ باللہ تھک کے لیٹ گیا اور اس نے آرام کیا پورے دن، اور وہ 7واں دن سبت کا دن تھا جس میں یہودی چھٹی مناتے ہیں۔ جب عیسائیوں کا وقت آیا انہوں نے کہا اچھا یہ سبت کرتے ہیں تو ہم اس سے اگلے دن کر لیا کریں، وہ اس سے اگلے دن چھٹی کرنے لگے، اور عیسائیوں کی اولاد آج تک سب اتوار کو چھٹی کرتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس عقیدے کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بس ایک جواب ایسا دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انداز کو اس طرح بیان کیا کہ یہ سوال قرآن مجید کے طالب کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جو ہمارا اسلوب بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مقصد شاہ صاحب کی زبان میں ہے وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ، کہ جو اعمال فاسدہ انسانوں میں رائج ہیں، چاہے ان کی بنیاد کسی غلط عقیدے پر ہو یا نہ ہو، ان اعمال کو غلط ثابت کیا جائے اور ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط رواج انسانوں میں مروج ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ قرآن پاک کا علم رکھنے کے باوجود یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے یا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، خیال ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ نے بطور مدرس قرآن کے پہلے یہ لٹ جیسے کہتے ہیں لٹ مار کے انداز میں کہا کہ یہ تم بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو، شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، تم یہ ہو تم وہ ہو، اس سے ایک رد عمل پیدا ہوگا کہ اچھا مجھے بدعتی کہہ دیا، مجھے مشرک کہہ دیا، اور پھر وہ تعصب کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے قرآن مجید کی تعلیم بیان کریں گے، قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے، اس تعلیم میں یہ حکمت ہے، اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں فلاں قسم کے کام نہ کیے جائیں، تو اگر فوری طور پر نہیں تو بہت جلد انسان آپ کا مخاطب اس دلیل کو قبول کر لیتا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق اس کے اعمال فاسدہ آہستہ آہستہ بدل کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 تو وہ مقاصد ہیں جو قرآن پاک کے مقاصد ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر درس قرآن چاہے اس کی سطح کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام راضی اور امام غزالی کی سطح کا درس قرآن ہو، یہ 3 مقاصد لازماً ہوں گے۔ انسانوں کے نفس کی تہذیب کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اسکائی از دا لمٹ، جتنی بھی تہذیب ہوتی چلی جائے گی نفس کی، جتنا بھی تزکیہ ہوتا چلا جائے گا، اس سے اونچا ایک معیار موجود رہے گا۔ اسی طرح سے عقائد باطلہ، جب تک انسان دنیا میں ہے عقائد باطلہ پیدا ہوتے رہیں گے، شبہات نئے نئے آتے رہیں گے، انسانوں کا دماغ اور شیطان نئے نئے اعتراضات سجھاتا رہے گا، اس لیے اس کے دم کی اس کے کچلنے کی ضرورت بھی ہوگی، اور اعمال فاسدہ روز پیدا ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں روز ہمارے بچپن میں بہت سے اعمال نہیں تھے، آج پیدا ہو گئے، ابھی چند سال پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں، اب پیدا ہو گئی۔ اس لیے جو اعمال فاسدہ ہیں ان کی تردید بھی لازماً ناگزیر ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے سامنے 3 چیزیں پیش نظر ہوں تو خود بخود درس قرآن میں معنویت اور متعین سطح پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ مخاطب کی سطح جو ہوگی اس کے حساب سے خود بخود آپ کا طرز خطاب، آپ کا اسلوب خطاب بلند ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو خود پیغام الہی کی تبلیغ، کہ ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے دوسروں تک، اللہ کا پیغام جیسا کہ اس کے اپنے الفاظ میں اس کی اپنی زبان میں بیان ہوا ہے۔ یہ جو پیغام الہی کی تبلیغ ہے یہ مخاطب کی سطح کے لحاظ سے ہوگی۔ آپ کو خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے ایک دیہات میں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کبھی پڑھا لکھا نہیں، ان کے لیے آپ کا اسلوب اور ہوگا، لیکن اگر آپ کو کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی کے کسی اعلیٰ ایم اے کی کلاس میں یا پی ایچ ڈی کے لیول کے طلباء کو خطاب کرنے کا موقع ملے گا تو آپ کا لیول اور ہوگا۔ یہ بات تو بالکل ظاہر اور بدیہی ہے، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن پیغام الہی کا ایصال اور ابلاغ ان دونوں جگہ ایک مشترک مقصد کے طور پر ہمارے سامنے رہے گا۔ پھر جیسے جیسے قرآن پاک کی تدریس کا کام بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے مخاطب کی اور مخاطب کے ساتھ ساتھ ہماری، اس لیے کہ درس قرآن کے مخاطب صرف سامعین نہیں ہے بلکہ مدرس بھی اس کا مخاطب ہے۔ اگر میں درس قرآن دے رہا ہوں تو سب سے پہلے اپنے درس کا میں مخاطب ہوں، اور آپ دے رہی ہیں تو پہلے آپ اس کی مخاطب ہیں۔ مخاطب اور مخاطب دونوں کی ذہنی تشکیل، دونوں کے دینی مزاج کی تیاری اور دونوں کی اس انداز سے تربیت کہ غیر اسلامی اثرات
اور غیر اسلامی قوتیں ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں. گویا قرآن مجید ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر مسلمان قلعہ بند ہو جاتا ہے، پھر باہر کی جو قوت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تشکیل ہو جائے تو پھر تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بھی حاصل ہو جاتی ہے جو ہر مسلمان کا مقصود اور منظور نظر ہے. اس تک تو عام تعلیم یافتہ لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ سب میں قدر مشترک ہے، یہ مقاصد تو سب کے لیے. لیکن جب آپ کو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے، اور اکثر ملے گا انشاءاللہ، ملتا ہوگا، تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے حوالے سے ناگزیر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پر مغربی افکار اور ثقافت اور تمدن کا اتنا گہرا حملہ ہے اور اتنی گہری چھاپ مسلمانوں کے خیالات اور تمدن اور طرز معاشرت پر آ گئی ہے کہ درس قرآن میں اس کا نوٹس نہ لینا یہ حقیقت کے انکار کے مترادف ہے. مغربی افکار کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے بدیہی ہونی چاہیے تھی وہ آج کے عام مغربی تعلیم یافتہ آدمی کے لیے بدیہی نہیں رہی، بلکہ نظری سے بھی بڑھ کر ایک مشکوک چیز بن گئی ہے. اس لیے جب ایک دینی ذہن کی تشکیل کا سوال پیدا ہوتا ہے ایک مغربی تعلیم یافتہ انسان کے لیے اور مغرب سے متاثر انسان کے لیے، تو اس میں مغربی افکار کی تاثیر کو دھونا، مغربی افکار کے دھبوں کو مٹا کر صاف کرنا اور وہ منقح قلب و بصیرت سامنے لانا جو قرآن مجید کا مقصود ہے، یہ ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پہ سامنے آتا ہے. پھر اس وقت ہم مسلم معاشرے میں نہیں رہے، ہمارا معاشرہ کئی اعتبار سے مسلم معاشرہ نہیں رہا. بعض اعتبار سے ہے لیکن کئی اعتبار سے اس میں خامیاں پیدا ہو گئی اور غیر اسلامی قوتوں نے اس میں اس طرح سے انفیوژن کر لیا ہے، مداخلت کر دی ہے کہ جگہ جگہ خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کو پر کرنا اور ایک مکمل، متکامل اور متناسق اسلامی نقطہ نظر کی تشکیل کرنا یہ ہم سب کے لیے ناگزیر ہے. مکمل، متکامل اور متناسق اسلامی نقطہ نظر کی تشکیل تاکہ مغربی افکار اور نظریات کا جو منفی حملہ ہے اس کا سرتباب کیا جا سکے اور اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے. یہ اس درس قرآن کا ایک لازمی عنصر ہونا چاہیے جس کے مخاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ. پھر انسان کی جو فکری سطح ہوتی ہے اسی حساب سے اس کی فکری الجھن بھی ہوتی ہے. اس فکری الجھن کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. کوئی فکر کی الجھن ایسی نہیں ہے انسان کی جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو. لیکن جیسے ریڈیو ہوتا ہے اور ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے، وہی رشتہ ہے آپ کے مخاطب میں اور آپ کے قرآن علم میں. آپ کے پاس قرآن مجید کا علم موجود ہے، اس کو آپ ریڈیو اسٹیشن سمجھ لیں. آپ کا مخاطب جو ہے وہ ریڈیو سیٹ ہے. جب تک دونوں ایک فریکوینسی پہ نہیں ہوں گے، جب تک دونوں کی ویو لینتھ ایک نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اس رہنمائی سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس لیے ایک ویو لینتھ دونوں کی ضروری ہے. دونوں ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کر رہے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا اس علاقے کی، اس قوم کی زبان میں بھیجا. لسان میں زبان بھی شامل ہے اور ثقافت اور محاورہ بھی شامل ہے، اسلوب بھی شامل ہے، دلائل اور استدلال کا انداز بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے اسلوب اور نظم کے عنوان سے کہ قرآن پاک نے کیسے اپنے مخاطبین کے اسلوب کو اختیار کیا. پھر جب ہم درس قرآن کا عمل شروع کرتے ہیں، وہ عام انسان کے لیے ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ کے لیے ہو یا خود اپنی ذات کے لیے ہو، اس میں ایک بڑی بنیادی شرط ہے جو ہر اس کاوش کے لیے ناگزیر ہے جس کا مقصد قرآن پاک کی افہام و تفہیم ہے. یہ وہ فرق ہے جو قرآن مجید کے فہم و تفہیم کو ہر قسم کی علمی کاوش سے ممتاز اور ممیز کرتا ہے. آپ فلسفے کی طالب علم ہیں، آپ اکنامکس کی طالب علم ہیں، سائنس کی ہیں، ٹیکنالوجی کی ہیں، ان میں سے ہر چیز کا، ہر انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی
کا ایک خالص علمی یا مقصد ہو سکتا ہے. یعنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ان اٹ سیلف سم تھنگ وچ از نیڈیڈ. بعض اوقات علمی سرگرمی فی نفسی مطلوب ہوتی ہے. قرآن پاک اس طرح کی علمی سرگرمی نہیں. یہ کوئی علمی چاٹ یا کوئی علمی چٹنی نہیں ہے کہ آدمی مزے کے لیے کبھی کبھی جیسے آدمی ادب پڑھتا ہے, دیوان غالب پڑھتا ہے, یا جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے. یہ نعوذ باللہ اس طرح کی کتاب نہیں. اس کے فہم کے تقاضے کچھ اور. یقیناً اس میں فکر بھی ضروری ہے, یقیناً اس میں عقل بھی درکار ہے, یقیناً اس میں غور و فکر بھی درکار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور بھی درکار ہے. اگر یہ محض عقلی سرگرمی ہوتی, اگر یہ محض اس طرح کی سرگرمی ہوتی جیسا کہ سرگرمی اور علمی اداروں میں ہوتی ہے, تو پھر قرآن مجید یہ نہ کہتا کہ یہدی بھی کثیرن و یضل بھی کثیرا, یضل بھی کثیرن و یہدی بھی کثیرا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے راستے میں ڈال دیتا ہے. گمراہی کے راستے پہ وہ پڑھتے ہیں جو اس سے کسب فیض کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی علمی دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں, جن کی نظر میں قرآن مجید اور دیوان غالب نعوذ باللہ برابر ہے. کبھی آدمی وید اٹھا کے پڑھتا ہے, کبھی بھگوت گیتا اٹھا کے پڑھتا ہے دلچسپی کی خاطر کہ دیکھیں کیا ہے. تو اگر قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا گیا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ کھلے گا. ہدایت کا راستہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قلبی اور گہرا روحانی تعلق قرآن مجید سے قائم کرے. یعنی جب تک گہرا قلبی اور روحانی رجوع قرآن مجید کی طرف نہیں ہوگا, پورے یعنی عزم اور ارادے کی گہرائی کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے, اس وقت تک قرآن مجید اپنے دروازے وا نہیں کرتا. غالباً یہی وہ چیز ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ابھی جو شعر آپ نے سنا کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس کا قصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک بڑے بزرگ تھے, صوفی مزاج رکھتے تھے. تو علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا کہ میں ایک مرتبہ نوجوانی میں تلاوت کر رہا تھا, روزانہ فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے. تو وہ نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے دیر سے, تو کمرے سے گزرتے پوچھتے تھے اقبال سے کہ کیا کر رہے ہیں, یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. پھر اگلے دن پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو, بہت دن کئی مہینے پوچھتے رہے. تو ایک مرتبہ اقبال نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے روز دیکھتے ہیں تلاوت کرتے ہو, تو روزانہ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, تو میں تو قرآن پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب تم قرآن پاک پڑھا کرو تو یہ سمجھ کے پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے اور مجھ سے مخاطب ہے. جب تم یہ سمجھ کے پڑھو گے تو اس کا جو اثر اور گہرائی ہوگی وہ عام مطالعے سے نہیں ہو سکتی. یہی فرق ہے قرآن پاک کے مطالعے میں اور عام کتاب کے مطالعے میں. کوئی عام کتاب جو اعلیٰ سے اعلیٰ ادبی انداز کی ہو, فکری سطح کی ہو, اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا. قرآن مجید جب پڑھیں اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے اور یہ میرے لیے اترا ہے, مجھے اس کا مخاطب بنایا گیا ہے, تو پھر خود بخود اس کا گہرا اثر اندر ہوتا چلا جائے. یہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے جب قرآن کے کتاب الہی ہونے پر کامل ایمان, بلکہ یہ چیز ایمان کامل بھی پیدا کرتی ہے. جتنا روحانی انوالومنٹ کا احساس ہوگا, جتنی قلبی گہرائی کے ساتھ پڑھنے والا قرآن مجید کو پڑھے گا, اتنا ہی اس کے ایمان کے کمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی گہری قلبی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی, اور روحانی طور پر وہ قرآن مجید سے اتنا ہی ہم آہنگ ہوتا چلا جائے گا. دوسری شرط جو لازمی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا احساس ہو. قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آیات کافی ہیں جو بھی ہماری بہن نے تلاوت کی, کہ اگر اس کتاب کو زمینوں پر اور پہاڑوں پر اتارا جاتا اور آسمانوں پر اتارا جاتا, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے یہ سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو جاتی, چورا چورا ہو جاتی. اس کا مطلب کیا ہے اس پر کل یا پرسوں بات کریں گے, لیکن اس سے قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ کوشش اور اندر سے پختہ ارادہ, جسے عزیمت کہتے ہیں, پختہ ارادے کے ساتھ کتاب الہی سے رجوع کیا جائے, تو پھر کتاب الہی کے دروازے اور کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ جتنے وسائل دستیاب ہیں وہ تمام وسائل قرآن پاک کو سمجھنے اور
اس کا فہم عمیق کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ یہ جو وسائل ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 2 وسائل تو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیے ہیں، ایک تو یہ حواس خمسہ ہے، نگاہ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہے، یہ چیزیں قرآن پاک کو سمجھنے میں کام آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی جو آڈیٹری میموری ہے یہ سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ سن کے جو چیز یاد کرتا ہے انسان وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے، پھر پڑھ کے یاد کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں اس آڈیٹری میموری سے کام لینا چاہیے۔ اور آج کل تو یہ بڑا ریکارڈنگ کا ذریعہ آسان بن گیا ہے، ایک چیز کو آپ 5 مرتبہ سن لیں تو وہ آپ کو 75% یاد ہو جائے گی، کم از کم اس کے مندرجات کنٹینٹس یاد ہو جائیں گے، اور 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اتنے یاد نہیں ہوں گے جتنے 5 مرتبہ سن کے یاد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وسائل اللہ نے دیے ہیں، حواس خمسہ۔ پھر 5 حواس باطنی دیے ہیں، انسان کی یادداشت ہے، انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، انسان کا وجدان ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس سے انسان کام لے کے جو حواس خمسہ سے حاصل ہوا ہے ظاہری، وہ ریٹین کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے ان باطنی حواس کی مدد سے جو ہر انسان کو ہے۔ یہ چیزیں تو ہر انسان کے پاس۔ تیسری قسم وسائل کی ہے مادی وسائل، یعنی میٹیریل فیسلٹیز، جو بقدر ضرورت ہر انسان کو ملتی ہے، اور کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ لیکن جو وسائل جس کے پاس موجود ہیں ان وسائل کو استعمال کرنے کا وہ مکلف ہے، درس قرآن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی، مطالعہ قرآن میں بھی اور تعلیم قرآن میں بھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایک جب تک ذوق طلب پیدا نہ ہو، اندر سے طلب پیدا نہ ہو آپ کے مخاطب میں، اس وقت تک یہ سارے وسائل استعمال کرنے کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والا درس میں بیٹھا ہوا ہے یا سننے والی درس میں بیٹھی ہے، بظاہر اس کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے اور کان کہیں اور ہے۔ پورا درس سننے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنے والے نے کیا کہا، اس لیے کہ ذوق طلب نہیں ہے۔ اگر ذوق طلب ہو تو سارے حواس خمسہ مجتمع ہو کر ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انسان ایک نشست میں بہت کچھ سیکھ لیتا ہے جو ادروائز 10 نشستوں میں وہ نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے لیے ذوق طلب کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کے پاس ذوق طلب ہونا چاہیے۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، علامہ نے فرمایا صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب۔ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قرآن کا طالب علم ہو اور اس میں ذوق طلب نہ ہو۔ ذوق طلب ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مختصر طور پر ایک چیز جو میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، بند کرتا ہوں، کل ملتوی کرتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ وحی الہی کیا ہے؟ وحی الہی سب سے قطعی، سب سے مکمل، سب سے سچے اور سب سے دیرپا علم کا ماخذ ہے، ماخذ وحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا اسلوب کیا ہے؟ اس پر بہت سے لوگ آج کل شبہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ ان اعتراضات کی فضا میں ہم کیسے اپنے ذہن کو مطمئن کریں؟ لمبی گفتگو ہوگی، اس پر کل بات کریں۔ یہ 12 موضوعات ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی فہرست شاید آپ کو مل گئی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی اوور لیپنگ تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے آج کا ایک حصہ رہ گیا تو وہ کل مکمل ہو جائے۔ جب اس کو کل کریں گے تو کل میں جو کچھ کہنا ذہن میں تھا وہ شاید پرسوں چلا جائے، اور پھر آخری جو موضوع ہوگا وہ شاید سفر کرے گا، اس لیے کہ اس کے لیے کچھ نہ بچے۔ اس کا امکان موجود ہے، تو اس امکان کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں۔ 15 منٹ سوال جواب کے لیے ہے۔ کل گفتگو کا آغاز وحی کی تعریف اور وحی کے مصادر اور مآخذ سے ہوگا، اور کل کی گفتگو کا موضوع ہوگا قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف، کہ قرآن مجید کیا ہے، یعنی عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے، یہ بھی کل بات کریں گے۔ اور چونکہ وحی قرآن پاک کا ماخذ ہے، اس لیے تھوڑی سی گفتگو وحی پر بھی ضروری ہے۔ میں اصل میں مثال اسپیشلی دینا نہیں چاہتا تھا، خاص طور پر میری بہن الہدا سے جو وابستہ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، میں ان کے لیے دعا ہمیشہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو قبول فرمائے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، شروع سے میرا تعلق انڈائریکٹلی ان کی سرگرمیوں سے ہے،
لیکن میں نے بعض علماء کے مضامین اور تحریریں پڑھی جو میرے لیے ادروائز احترام کا درجہ رکھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت منفی خیالات کا اظہار کیا. ان میں سے بعض سے میں نے زبانی بات کی اور اس گفتگو کے نتیجے میں ان میں سے ایک نے کم از کم اپنی رائے سے رجوع کیا. اس لیے میں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو, کوئی تحفظ کا اظہار کرے, کوئی اس پہ تنقید کرے, تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگے رہیں. خود نیک کام کے اپنے اثرات و برکات ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کے اعتراضات خود لوگوں ختم ہو جاتے ہیں. یہ میری مراد تھی ان تحفظات سے. بعض علماء کرام کو میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان پورا جو دینی تعلیم کا ان کا نصاب ہے, درس نظامی جسے کہتے ہیں, پہلے وہ پڑھے, 10 سال لگائے, اس کے بعد آخر میں قرآن پاک پڑھے. اور یہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو یا نوآموز لوگوں کو اس طرح کی انٹینسو دینی تعلیم کے بغیر قرآن کا درس دے دینا, یہ اس سے وہ پختہ بنیاد نہیں ہوتی جو اس کے لیے ناگزیر ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. قرآن مجید بنیاد بھی فراہم کرتا ہے, قرآن مجید دیواریں بھی فراہم کرتا ہے, قرآن مجید تعلیم کی تکمیل بھی کر دیتا ہے. قرآن مجید خود اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, باقی چیزیں قرآن کی محتاج ہے. اس لیے مجھے اس دلیل سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ نے تو فقہ نہیں پڑھی, آپ نے تو علم کلام نہیں پڑھا, آپ نے تو فلاں نہیں پڑھا. علم کلام ہو یا فقہ ہو, میں خود فقہ کا طالب علم ہوں. میں نے ساری عمر 40 سال فقہ پڑھی اور پڑھائی ہے, لکھا بھی اسی پر ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فقہ ہو یا کلام ہو یا کوئی ہو, یہ سب قرآن پاک کے محتاج ہیں. قرآن پاک ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھیں. یہ تو یعنی ہر شخص کو دیکھ کے الگ الگ اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لاجک اور فلسفہ اور منطق اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, تو ان سے اس کے لحاظ سے بات کرنی پڑے گی. کچھ لوگ ہیں جو کسی اور انداز سے ڈیل کرتے ہیں, ان سے اور انداز سے ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز ضرور ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی عظمت ہے, یا قرآن مجید کا جسے گرینجر کہتے ہیں آپ, گرینجر ہے, اس سے ہر شخص متاثر ہو سکتا ہے تھوڑا سا مطالعہ اور تھوڑا سا پڑھنے کے بعد. مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم سائنس کا ہے, اس کو دیں آپ اس کی مورس بکائی کی کتاب, بڑی سی کتاب ہے. مورس بکائی فرانس کے نو مسلم ہیں, میڈیکل ڈاکٹر تھے, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, اور پورے فرانس کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر تھے. ان کا ایک لمبا قصہ ہے, اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن وہ شاہ فیصل کے ذاتی معارض تھے مرحوم کے. یہ خود انہوں نے مجھے سنایا واقعہ, میں ان سے ملا ہوں کئی بار. تو ان کو ایک مرتبہ شاہ فیصل کا معائنہ کرنے کے لیے پیرس سے بلایا گیا. اب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور جیسے بادشاہ کے پاس تو وقت نہیں ہوتا, تو کئی دن ان کو انتظار کرنا پڑا. ہوٹل سے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو کال آ جائے کہ چلیں. تو وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا ہوٹل میں, انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا فارغ وقت میں. ان کو کوئی ارادہ اسلام قبول کرنے کا یا قرآن کا مطالعہ کرنے کا نہیں تھا, کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. وہ تو بطور میڈیکل ایکسپرٹ بھی بلائے گئے تھے. تو تھوڑا سا پڑھا آگے چل کے, تو ان کو خیال ہوا کہ اس میں تو بڑے سائنسی نوعیت کے بیانات بھی ہیں, ایسے جو سائنسی کوئی اہمیت رکھتے ہیں. تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا, تو ایسے بہت سے بیانات ملے, تو ان کو نوٹ کرنا شروع کیا. تو وہ بیانات انہوں نے نوٹ کر لیے, تو ان کو خیال ہوا کہ بائبل میں بھی اس طرح کے بیانات ہیں, ان کا مطالعہ کیا جائے. تو انہوں نے واپس جا کے بائبل سے بھی اس طرح کے بیانات کی لسٹ بنائی, اور دونوں کا تقابل کیا, تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جتنے بیانات آئے ہیں وہ سب 100% درست ہیں, اور بائبل میں جتنے سائنسی بیانات آئے ہیں وہ سب غلط ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بائبل قرآن اینڈ سائنس کے نام سے. آپ وہ دیں کسی کو ویسے کتاب کے طور پر, جب اس کو پڑھے گا تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ اس کتاب کی بڑی غیر معمولی سگنیفیکینس ہے. کوئی لٹریچر کا ادب کا طالب علم ہے تو قرآن پاک کے ادبی محاسن پر مثلا سید قطب کی کتاب ہے, یہ مشاہد القیامہ فی القرآن, وہ آپ دیں, اس سے اس کی ادبی عظمت کا اعتراف ہوگا. تو اس طرح سے ایک مرتبہ ایک آدمی قرآن کے قریب آ جائے. اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے, علامہ اقبال نے, کہ کوئی شخص قرآن مجید کی بیوٹی اس کو ریسسٹ نہیں کر سکتا. تو ایک مرتبہ وہ اس بیوٹی کے انکاؤنٹر میں آ جائے, قرآن کے حسن اور جو عظمت ہے اس کے رابطے میں آ جائے, تو پھر اس میں مزاحمت نہیں کر سکتا. باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں, ہمارے آپ کے اختیار میں. اگر وہ تیار ہو تو بہت اچھی بات ہے, ڈائریکٹ کرے. لیکن آپ اس کو جب قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے لیے کہیں تو ترجمہ اور تفسیر اس کے معیار اور سطح کو دیکھ کے دیں. اچھا, ترجمے اور تفسیریں ہر طرح کی, ہر انداز کی ہیں, اور ہماری اردو زبان میں ایک ترجمے قرآن پاک کے موجود ہیں. اس کی تعداد کئی سو میں ہے, وہ موجود ہیں. اس میں سے اس کے لحاظ سے آپ دیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس نے مغربی افکار اور تصورات کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے, ویسٹرن فلسفی, لاجک, یہ چیزیں دیکھی ہوں,
تو آپ اسے مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتابیں دیں، ان کی تفسیر قرآن پاک ہے، اردو میں ایک جلد میں ہے لیکن بڑی غیر معمولی اچھی تفسیر ہے۔ اگر اس کا تعلق مثال کے طور پر کسی ایسے علمی پس منظر سے ہے کہ وہ تقابل ادیان میں دلچسپی رکھتا ہے تو ایک تفسیر حقانی ہے، 19ویں صدی کے اواخر کے ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کی تفسیر ہے تفسیر حقانی، وہ آپ اس کو دیں۔ اگر اس کا تعلق ویسٹرن سائیکالوجی ویسٹرن لٹریچر سے ہے، انگریزی ادب کا طالب علم ہے، تو آپ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ و تفسیر دیں۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ